اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید کا جو سلسلے وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں ایک منتخب نصاب کی بنیاد پر، جس کا مقصد قرآن مجید ہی کی زبان میں اللہ کے کلام میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور قرآن مجید کا ایک خلاصہ اپنے ذہن میں ہیمر کرنا کہ جو قرآن مجید کی سمجھ کے لیے ایک کی بن جائے، ایک آسانی پیدا کر دے ہمارے لیے۔ اس کا آغاز ہم نے سورۃ العصر سے کیا تھا، جس میں نجات کے 4 لوازم بیان ہوئے تھے کہ سب انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کریں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ پھر آیت البر پڑھی ہم نے کہ نیکی کا ایک وسیع تر تصور ہمارے سامنے آیا کہ نیکی افعال کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی ایک طرز عمل کا نام ہے۔ اگر انسان میں وہ طرز عمل پیدا ہو جائے تو اس کی پوری زندگی کے ہر گوشے میں نیکی نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کچھ اعمال تو نیک ہوں اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ برائی کے راستے پر ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ابھی نیک نہیں ہوا۔ پھر سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے وہی تصور، دین کا ایک جامع تصور حضرت لقمان کی نصائح کی شکل میں آیا جو انہوں نے اپنے بچے کو کی
ود اے اسمال ایڈیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمسیلف کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، خاص طور پر اس کی والدہ کے بارے میں کہ انشکر لی ولی والدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ اور اس کے بعد ہم نے سورہ حامیمہ سجدہ کی 30 تا 36 آیات پڑھی، جن میں یہی بات ایک اور عنوان سے حظ عظیم، نصیب والے لوگ کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں خوش قسمت لوگ کون سے ہیں، ان کا بیان آیا۔ اس کے بعد ہم نے جو 4 لوازم تھے سورۃ العصر کے، ان میں سے ایک ایک کا مطالعہ شروع کیا۔ پہلے ایمان کے مباحث کو مکمل کیا اور پھر عمل صالح کے مباحث کا آغاز کیا سورۃ مومنون کی ابتدائی 11 آیات سے، کہ ایک بندہ مومن کا سیرت و کردار کن بنیادوں پر پروان چڑھتا ہے اور اس کی بنیادی لوازم کیا ہیں۔ پھر یہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں، یعنی اس بیس پر اب حسن و عباد الرحمن کے عنوان سے ہم نے سورہ فرقان کے آخری رکوع کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے پسندیدہ بندے اپنی انفرادی زندگی میں کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہم اجتماعیت کی طرف بڑھے اور دین کا جو اجتماعی مزاج ہے عائلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے سورۃ تحریم کا مطالعہ کیا۔ پھر ایک اسلامی معاشرے میں کن اقدار کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور کن برائیوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اس کا مطالعہ ہم نے کیا سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے رکوع کے حوالے سے۔ اب اعمال صالحہ کی آخری بحث ہم پڑھنے چلے ہیں سورۃ الحجرات کے حوالے سے، اور یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست کہ جس میں بہت سی زبانیں بولنے والے مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ ایک مقصد کے تحت، ایک نظریے کے تحت ایک ہوں گے، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ اس کی بنیاد پر جو لوگ اکٹھے ہوں گے ان کے لیے انسٹرکشنز کیا ہیں؟ چونکہ یہ لوگ مختلف قبیلوں سے، مختلف نسلوں سے، مختلف رنگ و زبان والے ہوں گے، لہذا اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان کا سدباب کیا ہوگا، اور ایک ریاست، اسلامی ریاست کیسے بنے گی۔ یعنی کچھ تو ہوتی ہیں اخلاقی اقدار جو آپ کو ہر معاشرے کے اندر کسی نہ کسی شکل میں نظر آئیں گی، وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سچ بولنا، دیانتداری سے معاملہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو ہر معاشرے میں ملیں گی۔ لیکن کوئی معاشرہ، اسلامی معاشرہ کیسے بنتا ہے، وہ اس صورت کے بالکل آغاز میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مراد کیا ہے؟ اسلام ایک دائرے کی طرح ہے جس کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دائرہ جو ہے یہ دائرہ اسلام ہے۔ اس میں داخلہ کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے۔ جیسے کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایسے ہی کوئی ریاست، اسلامی ریاست اس وقت بنتی ہے کہ جب وہ اپنے اوپر ایک پابندی عائد کرتی ہے کہ اس میں کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی نہیں ہوگا۔ ہم آزادی اویل کریں گے، مختلف آراء کو دیکھیں گے، ان کا لحاظ بھی رکھیں گے، ان کا خیال بھی رکھیں گے، اس کے مطابق لوگوں کو الاؤنسز بھی دیں گے اور لوگوں پر سختی بھی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لگائی ہوئی پابندیوں کے اندر جو ہی کوئی ریاست اس پابندی کو قبول کر لیتی ہے تو وہ ریاست اسلامی ریاست بن جاتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے اسلامی ریاست کے کانسٹیٹیوشن کا بنیادی نقطہ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، یہ دین اسلام کی روح ہے، اللہ کا خوف۔ آپ بہترین سے بہترین قانون بنا لیں، لیکن اس میں یہ اخلاقی تعلیم، اللہ سے ڈرتے رہو، جب تک یہ نہیں ہوگی تو وہ قانون جو ہے وہ موم کی ناک بن جائے گا اور الفاظ فالو کیے جاتے رہیں گے، لیکن اس کی اسپرٹ جو ہے وہ غائب ہو جائے گی۔ لیکن اگر خوف خدا بھی شامل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ، اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ ریاست جو ہے واقعتاً برگ و بار لائے گی، اس کے ثمرات سے قوم مستفید ہوگی ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے۔ لہذا پہلی آیت میں دونوں کو جمع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے تجاوز نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ویسے تو انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ اپنے مالکی سے ڈرتا ہے، یعنی شہری زندگی میں، دیہاتی زندگی میں وہ مالک جو ہے وہ چودھری یا سائیں کہلاتا ہے، شہری زندگی میں وہ صاحب، باس یا میاں صاحب کہلاتا ہے۔ لیکن بہرحال اصل خوف جو ہے شہری زندگی میں امپلائر کا ہوتا ہے، اور دیہاتی زندگی میں ایک کمی کو اصل ڈر جو ہے وہ اپنے آقا کا، فیوڈل لارڈ کا ہوتا ہے، ذمہ دار کا ہوتا ہے۔ لیکن جب تک کسی شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ حرکت میرے مالک کے علم میں آئے گی، اس وقت تک اس ڈر کا امکان زیادہ ہوتا ہے، وہ ڈر جو ہے وہ عمل میں آتا ہے۔ لیکن اگر کسی وقت کسی شخص کو یہ باور ہو جائے کہ ڈونٹ وری، تمہارے آقا کو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا، تو وہ لازماً، یعنی اس میں ٹینڈنسی پیدا ہوگی کہ وہ بغاوت کرے، اس میں رجحان پیدا ہوگا کہ وہ نافرمانی کرے۔ لہذا قانون کے ساتھ ساتھ ڈرایا گیا، فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں اللہ سے ڈرنا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی لفظ میری زبان سے نہیں نکلے گا جسے وہ سن نہ لے، اور کوئی عمل میرے ہاتھوں سرزد نہیں ہوگا جسے وہ دیکھ نہ لے۔ اور اس کے علیم ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے، سینوں میں جو راز پوشیدہ ہیں وہ تو ان کو بھی جانتا ہے، میرے دل میں نیت کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اس نے تو جو اجر دینا ہے، جو محاسبہ کرنا ہے، وہ نیتوں کے حساب سے کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور یقیناً کسی شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اور پھر ہجرت کے عمل کا حوالہ دیا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے کھاتے میں شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور ہاں اگر کسی نے ہجرت کی دنیا کے لیے کہ اسے حاصل کر لے، یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کر لے، تو اگرچہ دیکھنے میں تو وہ مہاجرین میں شمار ہوگا کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ہجرت اسی کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اللہ کے تو وہ بھی علم ہے۔ میں کسی کے لیے بری خواہش رکھتا ہوں، اللہ کے تو وہ بھی علم میں ہے۔ میں کسی کے بارے میں بلا وجہ بدظن ہوں، اللہ کو تو وہ بھی معلوم ہے۔
وارننگ کیا ہے؟ حکم ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وارننگ کیا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں ایک ہوتا ہے دستور، جو ایک ڈیڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، ایک تحریر ہوتی ہے، قانون، وہ خود نہیں بولتا، خواہ وہ تحریر میں آیا ہو یا جیسے انگلینڈ کا کوئی دستور لکھا ہوا دستور نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ روایات ہیں جن پر وہ چلتے ہیں۔ لیکن کسی قوم کو متحد رکھنے کے لیے، کسی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کی لازماً ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکے۔ ہندوستان میں مہاتما گاندھی، امریکہ میں ابراہم لنکن، اسی طرح آپ کو ہر ملک کے اندر، چائنا میں ماؤ زیڈونگ، یہ کیا ہے؟ یہ قداور شخصیات ہیں جنہیں دیکھ کر قوم اپنے اندر موٹیویشن محسوس کرتی ہے۔ تو قوموں کو اپنے ہیرو گھڑنے پڑتے ہیں اس مقصد کے لیے، اور ظاہر ہے عام انسان غیر نبی، اس میں بہت سی خامیاں بھی ہوتی ہیں، لازماً ہوتی ہیں، ان خامیوں کو چھپانا پڑتا ہے، اور کچھ اس کی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے کچھ خوبیاں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، کچھ فرضی کہانیاں اس کے بارے میں لکھنی پڑتی ہیں، جس سے اس کی شخصیت قداور بن جائے۔ مسلمان اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں ہیرو گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو لیڈر عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو قائد عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر رنگ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واقعتاً ہر ایک بلند ترین سطح پر ہے، لیکن ایک ہوتے ہیں اصول، قواعد، قوانین، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ہوتے ہیں مینرز۔ خالص قانون کی سطح پر بات کی جائے تو باپ بیٹا دونوں انسان ہیں، لیکن اخلاقی سطح پر دیکھا جائے، رشتے کے اعتبار سے وہ برابر نہیں ہے۔ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ بیٹا خواہ پی ایچ ڈی کر جائے، باپ بالکل چٹا ان پڑھ ہو، تب بھی وہ باپ ہے، بیٹے پر اس کی عزت لازم ہے۔ باپ جو ہے وہ کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، خواہ وہ کسی اسکول کا پی این ہو، کسی دفتر میں پی این کی حیثیت سے کام کرتا ہو، بیٹا جو ہے وہ کسی صوبے کا گورنر بن جائے، ملک کا صدر بن جائے، تب بھی باپ باپ رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مینرز ہیں۔ میرے سامنے ایک مثال ہے کہ محکمہ تعلیم ہی کے اندر، یعنی ایک اسکول کے پی این کا بیٹا جو ہے وہ پڑھ لکھ گیا، اور وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن اور ایک بورڈ کا چیئرمین ریٹائر ہوا اسی محکمے کے اندر، لیکن پھر بھی باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ تو مینرز کے اعتبار سے، یعنی ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بلا شبہ آپ انسان ہیں۔ اب آپ کی اس حیثیت کو کہ آپ انسان ہیں اگر کوئی شخص سامنے رکھے گا تو وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت کو، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کو سامنے رکھے گا تو وہ کبھی بھی ان کا میچ نہیں ہو سکتا، بلکہ کوئی نوع انسانی میں ان کا میچ نہیں ہو سکتا، ان کا ہم کف نہیں ہو سکتا، ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا، ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کی جو یونیک حیثیت ہے اس کے اعتبار سے کچھ تقاضے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اور اہم ترین کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر مت بلند کرو۔
ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی ان کے ساتھ اس طرح بلند آوازی سے بات کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا کوئی شعور ہی نہ ہو۔ اب اعمال کا ضائع ہو جانا جو ہے یہ بہت سخت سزا ہے۔ اب ایک اعتبار سے انسان غور کرے کہ صرف نافرمانی کی بات یہاں نہیں ہو رہی، کلمہ کفر کہنے کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، صرف آواز اونچی کرنے پر اعمال ضائع ہو جائیں۔ لیکن آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا لاجک جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی باپ کے سامنے اونچا بولنا گناہ ہے۔ حکم ہے، ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلے سبق میں، کہ اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچے فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ کافر تو نہیں ہو جاتا؟ نہ یہ کہا کہ اس کے سارے اعمال ہفت ہو جائیں گے، بہت بڑا گناہ ضرور یقیناً ہے۔ یہ اتنی بڑی سزا یہاں کیوں ہے؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اور کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہہ بھی دے کہ میں تیرا پتر نہیں، باپ بیٹے سے کہہ دے تو میرا بیٹا نہیں، پھر بھی یہ رشتہ برقرار رہے گا، اس لیے کہ اللہ نے بنایا تھا۔ اس کے مقابلے میں میاں بیوی کا رشتہ یہ اللہ نے نہیں، زبان کے قول نے بنایا تھا۔ بیوی نے اجازت دی کہ میری شادی فلاں سے کر دی جائے، اور جب دو گواہوں کی موجودگی میں اس شخص نے کہہ دیا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنی بیوی کے قول طور پر قبول کر لیا، تو اب اس کی بیوی بن گئی زبان کے اس قول سے۔ اسی زبان سے جب وہ کہہ دے گا میں تمہیں طلاق دے دی، یا میں نے اسے طلاق دے دی، تو وہ رشتہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے ایک امتی اور نبی کا رشتہ کیسے استوار ہوتا ہے؟ زبان کے قول سے استوار ہوتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب اسی زبان سے وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا، کوئی ایسا لفظ زبان سے نکالے گا جس سے یہ ثابت ہو کہ اب وہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں سمجھتا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اب چونکہ اسلام سے نکل گیا، ایمان چلا گیا، تو سارے اعمال صفر کے ساتھ ضرب کھاتے ہوئے صفر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی ان کے ساتھ بلند آوازی سے گفتگو کرو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے تمام اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تم اسے لائٹلی لو۔ ان الذین یغضون اصواتہم، یقیناً وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے۔ خوف خدا بڑی اہم چیز ہے، پہلی آیت میں اس کا حکم آیا ہے، لیکن خوف خدا اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو شاید الا ماشاءاللہ ہر ایک کو اندر سے جواب آئے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیسے؟ میں اگر غور کروں تو میں آپ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ میں اس علاقے میں گھومتے ہوئے ذرا احتیاط سے چلوں گا کہ وہ لوگ جو میرا درس سننے کے لیے آتے ہیں ہوپ کلینک میں، ان میں سے کوئی ادھر ادھر نہ ہو، وہ کیا کہے گا کہ لو جی ڈاکٹر صاحب یہ حرکتیں کر دے،
اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ اصل میں مجھے کس سے ڈرنا چاہیے؟ اپنے مالک سے ڈرنا چاہیے۔ تو میں مالک سے نہیں ڈرتا جبکہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب دل میں یعنی کئی دفعہ انسان کو جھجھری آتی ہے، وہ جو کہا تھا غالب نے کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر تبھی قدر نہیں آتی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ابھی یعنی میں نے بھی کیا عرض کیا، آپ نے بھی محسوس کیا کہ ہاں واقعی ہمیں ڈرنا تو اللہ ہی سے چاہیے، لیکن فیکٹ آن گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو سوال یہ ہے تو پھر یہ خوف خدا ہمارے دلوں میں کیسے پیدا ہو؟ طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے پست رکھو گے اور ان کے سامنے بلند آوازی سے کلام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنفس نفیس ہم میں موجود نہیں، تو ہم اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ جب بھی ہم گفتگو کر رہے ہوں اور اس گفتگو میں کوئی دوسرا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان کوٹ کر دے، فوراً اپنی زبان بند کر لو اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ انعام کیا دیتا ہے۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو 10ویں جماعت میں آخری دن تھے، کورس ختم ہو چکا تھا، تو ہمارے اردو کے جو استاد تھے، بڑے شفیق استاد تھے، انہوں نے دل کا ذکر کیا کہ جی دل جو ہے وہ دل چاہنا، اردو محاورہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، دل چاہنا، دماغ چاہنا تو نہیں ہم کہتے، اس قسم کی کوئی بات انہوں نے کہی تو نہیں ہم نے وہ فزیولوجی ہائیجین پڑھی تھی، بایولوجی پڑھی تھی، تو میں نے کہا کہ جی نہیں، یہ دل کا کام نہیں، یہ دماغ کا کام ہے، دل تو صرف ایک خون پمپ کرنے والا آلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری کلاس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور بحث شروع ہو گئی اس پر کہ اصل یہ دل کا فنکشن ہے یا دماغ کا فنکشن ہے۔ تو کئی دن تک یہ بحث چلتی رہی۔ میں نے کہا کہ کورس ختم ہو چکا تھا، استاد بڑے شفیق تھے، وہ ہم مذاق بھی برداشت کر لیتے، تنقید بھی برداشت کر لیتے تھے، آرگومنٹ بھی سن لیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارا کلاس فیلو یعنی ایک چھوٹی سی کاغذ کی چٹ پر لیڈ پینسل سے لکھ کر لایا ایک آیت کا ترجمہ، وہ سورہ انعام کی یا سورہ اعراف کی یا سورہ حج کی آیت ہوگی کہ ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں یا سمجھتے نہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا کہ قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے فوراً اپنی زبان بند کر لی، اچھا اللہ کا فرمان ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آج جو میں آپ کے سامنے مجھے بٹھایا ہے قرآن مجید کے معلم کی حیثیت سے، کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری وہی ایک بات جو ہے اس کا مجھے انعام دیا ہو۔ وہ ایک اسپیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کتنے انعامات دیتا ہے، ایک انعام کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ پرکھ لیا ہے، یعنی وہ پری کوالیفائی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خوف خدا ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ شہری زندگی اور دیہاتی زندگی میں بہت سے پہلوؤں سے ہمیں فرق نظر آتے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ شہری زندگی میں رکھ رکھاؤ اور الفاظ کا ہیر پھیر زیادہ ہے، لیکن بڑوں کا ادب و احترام اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یعنی وہ تو جو آپ متمدن علاقے میں جائیں گے تو وہاں آپ لکھنؤ پہنچ جائیں تو وہاں تو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی تم کہہ کر نہیں بلایا جاتا، آپ کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ان کے ہاں کہیں بچے کو تم کہہ کر یا پنجابی میں تو کہہ کر بلائیں گے تو سمجھیں گے ہو بڑا اجڑ آدمی ہے، ایل مینرڈ آدمی ہے، تمیز ہی نہیں بات کرنے کی اس کو۔
لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو باپ بیٹا بظاہر جو گفتگو کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، اس میں کوئی بظاہر ادب و احترام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ آواز دے گا او ممیاں او با، بظاہر کیا سمجھے گا، ایک شہری آدمی سمجھے گا کہ لو جی بڑا ایلیمنٹ آدمی ہے، لیکن وہ نوجوان باپ کا احترام کتنا کرتا ہے، باپ کا چچا کا بھی احترام کرتا ہے. کہ جس محفل میں باپ یا چچا بیٹھا ہوا ہو تو اس محفل میں بیٹا یا بھتیجا زبان نہیں کھولتا. شہری بچے جو ہیں انہیں یہ مینر ہی نہیں ہے کہ بڑوں کی سراہنے نہیں بیٹھنا ہوتا، جبکہ دیہات کا وہ شخص کہ جو بظاہر بات کرتے ہیں اسے ابا کہہ کر بلاتا ہے، وہ کبھی بھی باپ کی ساتھ اول تو چارپائی پہ بیٹھے گا نہیں، بیٹھے گا تو کبھی سراہنے کی طرف نہیں بیٹھے گا، پائنتی کی طرف بیٹھے گا. یہ کیا ہے؟ یہ مینرز کا فرق ہے. اب چونکہ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہو رہی ہیں، مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں، مدینہ کے سبز میں دیہات بھی تھے اور وہاں کے بدو وہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور وہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آتے تھے. اور آپ کے آرام کا وقت بھی ہو تب بھی وہ آپ کے حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا آواز دے دے کر یا محمد اخرج الینا، محمد باہر آ جاؤ ہماری بات سنو. اب چونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کم عقل لوگ ہیں، علم مینرڈ لوگ ہیں، دیہاتی ہیں، انہیں یہ مینرز نہیں آتے، لیکن ان کے دل میں کیونکہ آپ کا احترام ہے لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ان کا مواخذہ نہیں کرے گا. بہت خوبصورت آیت ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یقیناً وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، most of them have no sense. ان میں سے اکثر کو شعور نہیں ہے، ورنہ وہ بے ادب نہیں ہے، اصل میں شعور نہیں ہے. ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، انتظار کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اے نبی آپ خود ان کی طرف نکل آتے، یعنی نماز کے لیے آپ حجرے سے باہر تشریف لاتے تو جو بات بھی آپ سے پوچھنی ہے پوچھ لیتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. چونکہ یہ عمل انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی غرض سے نہیں کیا، لہذا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد ایک اسلامی ریاست کے اندر کمزوریوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے. سب سے پہلی کمزوری جس کی نشاندہی کی گئی وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق نافرمان قسم کا شخص، غیر ذمہ دار قسم کا شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی چھان بین کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر ٹوٹ پڑو لا علمی میں، جذباتی ہو کر، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر نادم ہونے لگو. جب بھی انسان جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اکثر اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں دو تین باتیں نوٹ کرنے کی ہیں. ایک بات تو یہ کہ ہر خبر کی تحقیق کرنی، تفتیش کرنا ضروری نہیں ہوتی. اہم خبر، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب کوئی فاسق اہم خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، لیکن اگر ابوبکر صدیق خبر لائیں تو پھر کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی سچے. اگر عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف کو خبر لے کے آئے تو پھر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹرسٹ وردی لوگ ہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ فوراً ایکشن لینا، اس سے ندامت جو ہے اس کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اگر تم کسی فاسق کی بات پر
نافرمان کی بات پر، پکے منجے ہوئے شخص کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی بات پر کوئی ایکشن لے لو گے تو امکان ہے کہ تمہیں بعد میں اپنے کیے پر ندامت ہوگی۔ اور یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے کسی قبیلے میں گیا، تو انہیں پہلے اطلاع تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندہ آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو وہ باہر یعنی اس استقبال کرنے کے لیے نکل آئے بستی سے باہر، تو وہیں سے دور سے دیکھ کر ہی واپس آ گیا، یہ ایزیوم کر کے کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتایا کہ میں گیا تھا آپ کی طرف سے، تو وہ تو مجھ پر حملہ کرنے والے سے میں بڑی مشکل جان حملہ کرنے والے تھے، میں بڑی مشکل جان بچا کے آیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا ان پر چڑھائی کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آ کر پھر انسٹرکشن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ جب کوئی اہم خبر لے کر کوئی عام شخص، فاسق قسم کا شخص جو ہے وہ آئے، جس کی کریڈیبلٹی پہلے سے اسٹیبلش نہ ہو، تو فتبینوا، تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس کے بعد وہی مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، اس کو اب اصولی طور پر بیان کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو، نوٹ کر لو، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آگے جا کر میں ترجمہ کروں، بتاتا ہوں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر اللہ کے رسول اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لیں گے، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی رائے کا بہت احترام کرتے تھے، اپنی رائے قربان کر دیتے تھے، اپنا فیصلہ بدل لیتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کی رائے کو امپورٹنس دیتے تھے۔ لیکن اب ساتھیوں کو تلقین کیا جا رہا ہے، دیکھیے، یعنی غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ اندر بیٹھ کر دفاع کیا جائے، لیکن اکثر صحابہ نے بڑی جوشیلی تقریریں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے باوجود اللہ کے رسول ہونے کے فیصلہ بدل لیا، اپنی رائے جو ہے قربان کر دی اور لوگوں کی رائے پر فیصلہ کر دیا۔ لیکن بہرحال جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ تو ساتھیوں کو بھی چاہیے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائے مانگے تو بس اپنی رائے کا اظہار کر دیں، لیکن اپنی رائے پر اصرار نہ کریں، اس پر ضد نہ کریں، بس حضور کا چشمہ عبور کا اشارہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان یہ ہے، تو پھر بس اپنی رائے دے کر آپ سے کہہ دیں کہ جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اور نظام ہمیشہ ایسے ہی اسٹیبلش ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ملکہ سبا کا ذکر ہے کہ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ میری طرف سے سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے بڑا پرشکو، تو کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے بھی ایسی رہے نہیں، باقی اس نے کہا کہ میں تمہیں پتہ ہے کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک میں تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ درباریوں نے کہا کہ ہم ایسے گئے گزرے نہیں ہیں، ہم بھی تکڑے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فنظری ماذا تامرین، تو دیکھیے جو بھی آپ ہمیں حکم دیتی ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو سر تسلیم خم کر دیا۔ تو صحابہ کرام سے بھی کہا گیا کہ اگرچہ اللہ کے رسول بڑے شفیق و مہربان ہیں، اللہ کا رسول ہونے کے باوجود وہ تم سے رائے لیتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں، لیکن تم ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کر دیا ہے، سجا دیا ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ، یعنی صحابہ کرام کے دلوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، یعنی تم سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے نہیں، بس تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ میں کس سے بات کر رہے ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں، ورنہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اور اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر، بغاوت اور نافرمانی سے نفرت رکھ دی ہے۔ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ و نعمہ، یقیناً یہ لوگ یعنی صحابہ کرام راشدون ہیں، راہ راست پر چلنے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی رشد یہ ہے، یہ ہدایت کی بھی یوں سمجھے کہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ یعنی ہدایت ہوتا ہے صرف ڈائریکشن پا لینا اور رخ پر چل پڑنا، لیکن رشد کیا ہے؟ یعنی استقامت کے ساتھ اس راستے پر آگے چلتے رہنا۔ اولئک هم الراشدون، یہ راشدون ہیں، گائیڈڈ ہیں رائٹلی، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت کے طور پر اور مہربانی کے طور پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس کی حکمت کے مطابق اس مشن کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کچھ غلط قسم کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، کوئی موقع پرست، کوئی مفاد پرست، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پھول عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے کوئی بدبودار پھول نہیں تھا۔ کوئی پھول کتنا خوبصورت ہے یہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اور اس کی خوشبو کیسی ہے یہ بھی اللہ کو معلوم تھی، اس کے اندر کیا کیا کمالات ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین ساتھی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، اور یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو بات یہاں پر فرمائی کہ اگر اللہ کے رسول اکثر معاملات میں تمہاری بات مانے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور میں نے عرض کیا نا کہ چشم ابرو کا اشارہ دیکھنا، اور صحابہ کرام میں یعنی مہاجرین نے تو غزوہ بدر سے پہلے جو مشاورت ہوئی تھی، مہاجرین نے تو سٹارٹ میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے وہ الفاظ کہے۔ حضرت مقداد کا خطاب کہ اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، انہیں بھانپ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے، آپ بسم اللہ کیجیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن انصار کو انکار نہیں کر رہے تھے وہ، لیکن یہ بات بھانپنے میں انہیں دیر لگی کہ اللہ کے رسول جو بار بار کہہ رہے ہیں دسو پھر بتاؤ پھر۔ آخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، اللہ کے رسول کا انا کا تعنینا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، یہ جو بار بار آپ پوچھ رہے ہیں دسو پھر بتاؤ پھر، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کو اللہ کا سچا رسول مان چکے ہیں، اب بھول جائیے کہ معاہدہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر وہ عقبہ میں جو بیعت ہوئی تھی اور جو پیشکش لے کے گئے تھے اوس اور خزرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ کیا تھی کہ اللہ کے رسول ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے، اور جب بھی باہر سے کوئی آپ پر حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ میں طے ہوا تھا۔ لیکن اب کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی باہر نکل کر 1000 کا جو لشکر آ رہا تھا قریش سے، مکہ مکرمہ سے، اس کے ساتھ جنگ کرنے کی، تو انہیں تائید کی۔ تو یہی مطلوب ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور یہ بات کہ صحابہ کرام نے ان جنرل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سب سے پہلے اور باقی کسی اور حیثیت میں اس کے بعد سمجھا۔ احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کبھی آپ کو نام لے کر بلایا ہو، یا محمد کہہ کر بلایا ہو، یا کسی اور رشتے سے بلایا ہو۔ حالانکہ رشتے کے اعتبار سے حضرت حمزہ، حضرت عباس وہ چچا تھے اور حضور ان کے بھتیجے تھے،
چچا رشتے میں بڑا ہوتا ہے، بھتیجا رشتے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر یہ سسر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے، لیکن کہیں کسی حدیث میں، سیرتی کسی کتاب میں میں نے نہیں پڑھا، نہ آپ نے پڑھا ہوگا، کہ کبھی حضرت حمزہ نے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھتیجا کہا۔ دوست بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، یا محمد کہا ہو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول۔ اور تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، میاں بیوی کا رشتہ ایک خاص رشتہ ہے، اس کی اپنی کچھ بے تکلفی اس رشتے کا ایک لازمی تقاضا ہے، اور وہ تھی بھی صحیح۔ لیکن کہیں آپ نے پڑھیں گے کہ کسی زوجہ محترمہ نے، ام المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے سرتاج، میرے شوہر؟ نو۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام، یعنی یہ ایک ابدی انسٹرکشن آ گئی، کچھ یاد دلانے کے لیے اور ہمیں اصل میں پکا کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اہم حیثیت اللہ کا رسول ہونا ہے، اور بڑے حساب کتاب سے اسی حیثیت پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ کبھی نور بشر کے مسئلے میں الجھا دیا جاتا ہے کہ ایک فریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بشر ہونے کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا رسول ہونا دونوں کی گفتگو سے غائب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ ہے، محمد بشر نہیں، محمد النور نہیں۔ اسی طرح جو ماڈرن انٹلیکٹ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان کی حیثیت سے، سچے دیانتدار شخص کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول ہونے کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہاں بھی حضور کی رسالت بیک گراؤنڈ میں چلے گی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ بیماری پڑتی رہتی ہے۔ اکبر پر بھی یہی خبر سوار ہوا کہ میری سلطنت جو ہے ذرا اسٹیبلش ہو جائے اور ہندوؤں پر بھی میرا راج جو ہے وہ قائم ہو جائے، وہ مجھے غیر نہ سمجھیں۔ اس نے دین الہی گھڑا۔ دین الہی کا مطلب کیا ہے؟ میرے خدا کا دین، اللہ کا دین نہیں، میرے خدا کا دین۔ ہندو سمجھے میرا دین، عیسائی سمجھے میرا دین، مسلمان سمجھے میرا دین، سکھ سمجھے میرا دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیچ میں سے نکالیں گے تب یہ پیار کی پینگیں جو ہیں وہ چڑھائی جا سکتی ہیں، اور جس پر یہ پیار کی پینگ کا، امن کی آشا کا بھوت سوار ہو جائے گا، اس کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کبھی کافر اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ یہودی، سکھ جتنے مرضی موحد ہوئے ہوں، کافر ہیں۔ کیوں؟ اسلام اور کفر کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے۔ جو اللہ کا رسول مانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ غیر ہے، اور اللہ کے رسول کو ماننے والا اپنا ہے۔ اور اسلامی ریاست کے اصل شہری کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے، بلکہ آخری رسول ماننے والے۔ اس کے بعد پھر اسلامی ریاست میں جو پرابلمز پیش آ سکتی ہیں، مختلف گروہوں کے درمیان، مختلف قوموں کے درمیان، مختلف زبان بولنے والوں کے درمیان جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اسلامی ریاست کا فرض کیا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جو بغاوت کرنے والا ہے تم سب اس کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ لیکن فَإِن فَات، جب وہ سر جھکا دے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ اب پرانا گریونس رکھ کر کے اچھا چل کل تک تم آکڑے رہے ہو، اب ذرا مزہ چکھو، نہیں، جب تک آکڑا ہوا ہے تو لڑو، لیکن جب وہ ہتھیار ڈال دے تو پھر دونوں فریقوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرو۔ وَاقْسِطُوا، اور برابری رکھو،
ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو، برابری کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے درمیان صلح کرایا کرو۔ واتقوا اللہ، پھر وہی بات، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لڑائی جھگڑا، اس کے لیے انسان کے پاس جب نیت لڑائی کی ہو تو 100 دلیلیں، لیکن اگر نیت صلح کی ہو تو پھر بڑی آسانی ہوتی ہے۔ لیکن وہ نیت کیسے بنے؟ اگر دل میں خوف خدا ہو تو انسان ایک فیصلہ کر لے کہ غلط بات نہیں کرنی، تو سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہماری آئلی زندگی میں آپ چلے جائیں کچہری میں، سب سے زیادہ آپ کو جو کیسز وہاں پر ملیں گے وہ طلاق کے ملیں گے، اور دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر 3 4 مقدمے وکیلوں کے کہنے میں کیے ہوئے ہیں، اور جھوٹے، سب کو بہت پتہ ہے جھوٹے۔ اگر کوئی فریق بس یہ طے کر لے کہ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا، زیادتی نہیں کرنی، میرے ہاتھ کچھ آتا ہے ٹھیک، نہیں آتا تو ٹھیک، لیکن دل میں خوف خدا ہو تو آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور میاں بیوی کے درمیان دوبارہ موافقت پیدا ہو جائے گی۔ چونکہ ہمارے دلوں میں سے خوف خدا نکل گیا ہے، شرم و حیا نکل گیا ہے۔ یعنی جس عورت کے ساتھ جو ہے وہ 2 3 8 10 سال گزارے ہوئے ہیں، لیکن جھگڑے کے بعد ایسے غیر بن جاتے ہیں اور اس کے خلاف ایسی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور ایسے کیسز اس کے خلاف دائر کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ جب خوف خدا نہ ہو۔ صلح کے لیے کی کیا ہے؟ خوف خدا دل میں ہو تو انسان جھوٹے الزام نہیں لگائے گا، بات کو بڑھائے گا نہیں۔ خوف خدا ہوگا تو صلح کرے گا۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔